الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کل غزوہ فتح مکہ کا ابتدائی منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ مکے والوں کی بدعہدی اور ایگریمنٹ کو توڑنے کی پاداش میں جرم میں صفائی دینے کے واسطے ابو سفیان مدینہ منورہ آیا اور اس نے حضرت سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے اس کی تمام باتیں سنی، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر، پھر اس کے بعد سیدنا عمر، پھر اس کے بعد سیدنا علی ابن ابی طالب کی خدمت میں گیا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک رائے دی کہ اس کے مطابق آپ عمل کرو، ہو سکتا ہے آپ کے بچنے کا کوئی راستہ نکل جائے۔ رائے یہ تھی کہ آپ مسجد نبوی میں جاؤ اور جا کر دونوں ہاتھ اونچے کر کے کہو کہ میں آپ سب حضرات کو امان دے رہا ہوں۔ یہ اس زمانے کا ایک دستور تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے اس کے مطابق عمل کیا، مگر ساری مسجد کے نمازی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سے ایسا اعراض کیا، ایسا منہ موڑا جیسے کچھ کسی نے بولا ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ بستر اٹھایا، اونٹ پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ چلا گیا۔ مکہ جانے کے بعد لوگوں نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے ساری داستان سنائی، کہنے لگا محمد کے سامنے میں نے ساری بات رکھی، یہ عذر پیش کیے، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور تم جانتے ہو کہ ابو بکر تو محمد کا سایہ ہے، وہ اس کے خلاف جا نہیں سکتا، اور عمر تو ہمارا سراسر دشمن ہے، وہ ہماری کیا بات سنے گا۔ علی نے مجھے ایک رائے دی، میں نے اس پر عمل کیا، پھر وہ رائے کی تفصیل بتائی۔ تو مکے والوں نے پوچھا کہ کیا محمد نے یا اس کے ساتھیوں نے اس طریقے کے مطابق کچھ وعدہ کیا ہے، تیری بات کا کوئی جواب دیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا نہیں، میں بار بار یہ بات مسجد میں کھڑے ہو کر دہراتا رہا، کسی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو مکے والوں نے کہا ہم تجھے بڑا عقل مند سمجھتے تھے، تو بڑا بیوقوف نکلا۔ علی نے تجھے ایسی رائے دی کہ اس سے فائدہ تو دور، ہماری برتری اور ہماری بڑائی مٹی میں مل گئی، کیونکہ ہم تو سردار لوگ ہیں نا مکے والے، اور اونچے قبیلے، اونچے خاندان، حسب نسب والے لوگ ہیں۔ مدینے میں تو نے جا کر یہ اعلان کیا، تیری بات کا کسی نے کان نہیں دھرا، اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ابو سفیان نے کہا دیکھو بھائی، مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے اس جنگ کو، اس لڑائی کو ٹالنے کے لیے کوشش کیا، آخری چیز بھی کر لیا تاکہ تم بعد میں مجھے یہ نہ کہو کہ تو پورا کام کیے بغیر واپس آ گیا۔ اب یہ بات ان میں چل رہی تھی۔ یہ مکے والوں کا اتنا منظر آپ ذہن میں رکھیے۔ مدینہ منورہ میں اس خبر کی اطلاع پہنچنے سے 3 دن پہلے، یعنی میں نے گزشتہ کل بتایا سب سے پہلے عمرو ابن سالم آیا، اس کے بعد بدیل آیا، اس کے بعد ابو سفیان، یہ 3 لوگ آئے۔ ان 3 لوگوں کے آنے سے 3 دن پہلے، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے اور مضبوط روایت ہے، بہت اوتھنٹک ہے، 3 دن پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا میرے جنگ کی سفر کی تیاری شروع کرو۔ حالانکہ ابھی کوئی آیا نہیں، کوئی خبر نہیں کہ مکے میں یہ حادثہ ہوا، یہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے امی عائشہ سے بول دیا تھا کہ میری سفر کی تیاری کرو۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کچھ نہیں۔ امی عائشہ ایک دن دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، سفر کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے، تھوڑا بہت توشہ، وہ پیک کر رہی تھی۔ تو ان کے والد یعنی کون؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے یہاں آئے اور آ کر عائشہ سے پوچھا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو امی عائشہ نے فرمایا یہ تو نہیں پتہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن حکم فرمایا ہے کہ سفر پر جا رہا ہوں، اس کی تیاری کرو۔ تو ابھی موتا کی لڑائی ہوئی تھی، تو ابو بکر صدیق بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے کوئی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے سوچا اور سوچ کر فرمایا کہ لیکن یہ جو موسم ہے اس موسم میں کوئی رومیوں سے لڑتا نہیں ہے، پھر یہ کس کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ وہ خود ہی سوچ رہے ہیں، اور یو پی کی زبان میں کہتے ہیں خود ہی بتیا رہے ہیں، یو پی والے کہتے ہیں خود ہی سوچ رہے ہیں اور خود ہی بتیا رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سوچتے سوچتے گھر سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر عمرو ابن سالم آیا، اس کے بعد پھر بدیل آیا، اس کے بعد پھر ابو سفیان آیا۔ یہ تین لوگ جب آئے تو اب ابو بکر صدیق ہی نہیں بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ، بلکہ تقریباً پورا مدینہ سمجھ گیا کہ اب مکے کے خلاف کوئی فائنل پلان تیار ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق بھی سمجھ گئے کہ وہ جو تیاری ہو رہی تھی 3-4 دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے، وہ اس کے لیے ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آ کر صحابہ سے صرف اتنا کہا، یہ لفظ یاد رکھنا، مکہ چلنا ہے۔ کیا فرمایا؟ مکہ چلنا ہے۔ حالانکہ مکے کے لیے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقصد نہیں بتایا، صرف فرمایا مکہ چلنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر سب کے سامنے دعا فرمائی کہ اے اللہ اب مکے والوں کے معاملے میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس کو راز میں رکھنا، قریش تک یہ بات نہ پہنچنے دینا۔ دعا فرمائی، صحابہ نے اس پر آمین بھی کہی، دعا بھی فرمائی، ساتھ میں تدبیر، چال، عام لفظوں میں بولیں گے دوا بھی فرمائی۔ تدبیر یہ فرمائی کہ دیکھو ہوتا کیا ہے، ہر آدمی جاسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہے نا پیسے کے لالچ میں لوگ بلا وجہ جاسوس بن جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے پروفیشنل جاسوس، لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یار یہ خبر میں اس تک پہنچا دوں گا تو یہ خبر پہنچانے کا مجھے بڑا معاوضہ ملے گا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چکمہ دینے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر فرمائی، چال چلی۔ تدبیر یہ فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنایا اور ان کے ساتھ 8 صحابہ کو بطن عدم نام کی ایک چھوٹی سی وادی ہے وہاں بھیجا، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ابھی مکہ نہیں جا رہے بلکہ ابھی کوئی چھوٹی موٹی کاروائی ہو رہی ہے، ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور مدینے میں جتنے جاسوس تھے، جتنے خبری تھے، ان کو یہ لگا کہ ابھی کوئی مکے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونا، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ چلنا ہے۔ روانگی سے 1-2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، وہ صحیح بخاری میں ہے اور بہت عبرت انگیز واقعہ ہے، وہ میں سنا دوں گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، سیدنا حاطب ابن ابی بلتعہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ صرف تنہا مدینے میں رہتے تھے، مکے میں سارے رشتہ دار ان کے مکے میں تھے، بیوی بچے، والدین، بہن بھائی، سارا کنبہ مکے میں تھا، یہ تنہا مدینے میں رہتے تھے۔ تو ان کو یہ لگا کہ اب مکے پر چڑھائی ہوگی تو میرے رشتہ داروں کو مکے کے سردار قتل کر دیں گے۔ ہوتا ہے نا جب 2 ملکوں کی جنگ ہوتی ہے تو خود ایک ملک میں مذہبی ٹکراؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، وہ فوج تو کب آئے گی کب قتل کرے گی، یہاں خود آپس میں چھڑ جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا حاطب ابن ابی بلتعہ کو یہ لگا کہ ہمارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کب جائیں گے، کب جنگ ہوگی، وہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مکے کے لوگ میرے بیوی بچوں کو وہاں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو بلایا، وہ بہت پھرتیلی خاتون تھی، اس سے کہا میں تم کو ایک خط، ایک لیٹر دیتا ہوں اور بڑا معاوضہ بھی دیتا ہوں، تم تیز رفتاری سے وہ لیٹر مکہ پہنچا دو۔ اس عورت نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے وہ لیٹر لیا اور اپنے ساتھ پیک کیا اور تیزی سے مکہ روانہ ہو گئی۔
ادھر وہی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا ایک راز آپ کے ایک اچھے سچے ساتھی نے لیک کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ راز لیک نہیں ہوا، راستے میں ہے، اس کو پکڑو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو بھیجا، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا مقداد، حضرت سیدنا ابو مرثد الغنوی اور حضرت سیدنا زبیر۔ ان 4 صحابوں کو بھیجا، بھیج کر کے فرمایا تیزی سے جاؤ، اور جب تم فلاں مقام پر پہنچو گے وہاں پانی کا ایک چشمہ ہے، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے، اونٹ پر ہودج لگا ہوا ہے۔ ہودج جانتے ہیں؟ اونٹ پر بیٹھنے کے لیے ایک پورا کمرہ ہوتا ہے، وہ پالکی جس کو کہا جاتا ہے، اونٹ پر وہ ہودج لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے خط چھین کر لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور 4 صحابہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بڑی سرعت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اس خاتون تک پہنچ گئے۔ دیکھا تو واقعتاً وہاں ایک پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، ایک اونٹ کھڑا تھا، اس کے اوپر ہودج تھا، اور ہودج پر وہ خاتون بس سوار ہو رہی تھی۔ اور حضرت علی نے فرمایا اترو نیچے، اترو۔ وہ خاتون اتری۔ حضرت علی نے فرمایا وہ لیٹر جو مدینے سے مکہ لے جا رہی ہو لاؤ۔ وہ کہنے لگی واللہ میرے پاس ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے۔ تو وہ عورت گھبرا گئی، کہنے لگی تم ادھر منہ کرو میں دیتی ہوں۔ اس نے وہ خط اپنی چوٹی میں چھپا کے رکھا تھا، چوٹی جو ہوتی ہے عورتوں کی چوٹی یا وہ جوڑا، اس میں چھپا کے رکھا، بالوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ 4 صحابہ نے ادھر رخ کیا، اس نے اس میں سے نکال کے دے دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لیک کرنے والا حاتب ہے رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط کھولا، جیسے ہی دیکھا تو اس کی پہلی لائن پر نام تھا من حاتب الی قریش مکہ، کہ حاتب کی طرف سے یہ لیٹر مکے کے سرداروں کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ تو چاروں چونک گئے کہ حاتب تو بہت اعلیٰ درجے کا صحابی ہے، بدری ہے، جنگ بدر میں شریک ہے، جنگ بدر کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہاں سے وہ خط لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا۔ آپ نے حضرت علی سے پڑھوایا، جیسے ہی پہلا نام آیا آپ نے حضرت علی کو حکم دیا جاؤ حاتب کو بلا کے لاؤ۔ حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو ساتھ میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب بھی آ گئے۔ اب حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اس نے اتنا بڑا جنگ کا راز لیک کر دینا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اتنا بڑا سیکرٹ نقلی نوٹ بنا لینا بغاوت ہے، تو جنگ کا راز اور وہ بھی اتنی نازک پوزیشن میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگی یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی ابھی گردن اڑاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو، کیا تم کو اتنا بھی ہوش نہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ بدر میں لڑا ہے، اور اللہ نے بدر والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جو گناہ کریں ان کو معاف ہے۔ اب یہ اتنا عبرت انگیز واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزانہ کمال تھا جس سے آج امت پوری طرح محروم ہے، پوری طرح، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا افراد کی، رجال کار کی قدر کرنا، بڑی بڑی غلطیوں کو اگنور کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہے معلوم ہے، اب یہ دور کیسا آ گیا ہے، آپ کتنا بھی اچھا کام کرو، آپ سے ایک غلطی ہو گئی نا بس دیکھ لو پھر۔ میں فلسفہ سیرت پر بات نہیں کر رہا، لیکن اتنا دکھ ہے یہ معاملے میں۔ اس سے یہ سیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معاف کرنے والے تھے اپنے لوگوں کو۔ ہم عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس سے کچھ غلطی ہو جائے پھر میں اس کی چھٹی کرتا ہوں۔ ایسے کئی لوگ امت گما چکی ہے، کئی لوگ، فقط غلطی ہونے دو۔ دیکھو میرے بھائیوں، اچھائی کی بنیاد پر کسی کو چلانا کمال نہیں ہے، عیبوں کی بنیاد پر چلانا کمال ہے۔ اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد ہے، کیا تم اپنے بیٹوں کی پہلی غلطی پر اس کی گردن اڑا دیتے ہو؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے پھر دیکھو وہ کیا حشر کرتے ہیں۔ وہ پڑوس کے عالم دین ہے مفتی طارق مسعود صاحب، وہ تو بولتے ہیں میں نے ایک مسجد چھوڑا، جب دوسری مسجد میں گیا امامت کے لیے تو میں نے مسجد کے ٹرسٹیوں سے کہا دیکھو میرے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، تم کو مجھے میری غلطیوں کے باوجود چلانا پڑے گا تو میں رہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونے کی وجہ سے ہے نا، کام کرنے والے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے 8-10 سال جذبہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑو یار، وہ آدمی پھر بولتا ہے لیٹ گو، بھگاؤ، ختم کرو قصہ۔ اپنے افراد کی، اپنے رجال کی،
اپنے کام کرنے والے لوگوں کی قدر کرو. قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. 10 رمضان کو بالکل سحری کے بعد یا سحری سے کچھ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا نہیں، ہو گئے تیار، وہ تو پہلے سے ریڈی تھے. اور 10 رمضان کو یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا. مدینہ سے تھوڑا باہر چلے تو وہ جو 8 صحابہ کو حضرت ابو قتادہ کی عمارت میں بھیجا تھا وہ بھی مل گئے. 10,008 چل رہے ہیں چلتے چلتے ایک مقام ہے، مقام جوحفہ، ابھی بھی وہ بستی ہے، چھوٹی سی بستی ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ سامنے چچا جان حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، اپنی بیوی اپنے بچوں سمیت آ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی فرمایا فدا کا ابی و امی، او بھتیجے میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور پھر آ کر بیٹھ گئے. کلمہ تو پہلے ہی پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مکے والوں کے دباؤ کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے. فرمایا بھتیجے ادھر کدھر؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مکے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. تو حضرت عباس نے فرمایا میں ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہوں اور تم مکہ جا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے. جوحفہ کے بعد تھوڑے اور چلے تو ایک بستی آتی ہے ابوا، جہاں حضرت سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا کا مزار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مزار. ابوا جانا چاہیے، میں نے کوششوں کے باوجود میں جا نہیں سکا. وہاں مزار ہے، حاضری دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ حج کے دوران وہاں گئے، بیٹھے وہاں کافی دیر تک، لمبی داستان ہے. مقام ابوا میں جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں. ایک پھوپھی زاد بھائی ہے اور ایک چچا زاد بھائی ہے، عبداللہ ابن امیہ اور ایک اور دوسرا ساتھی ہے اس کا. وہ دونوں آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر منہ موڑ لیا. عبداللہ ابن امیہ اور ابو سفیان ابن حارث، یہ 2 لوگ. ابو سفیان ابن حارث پھوپھی زاد بھائی اور عبداللہ ابن امیہ چچا زاد بھائی، کزن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا. منہ اس لیے موڑا کہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بہت ستاتے تھے. اچھا یہ ابو سفیان وہ نہیں ہے، یہ دوسرے ابو سفیان ہیں، یہ پھوپھی زاد بھائی ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی یہ حالت حضرت ام سلمہ نے دیکھی تو فرمایا یا رسول اللہ، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے اتنے قریبی رشتہ دار آپ کو ناراض کر کے جہنم میں چلے جائیں؟ منایا کہ معاف کرو. ابو سفیان ابن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں بہت مذاق اڑاتا تھا. آپ کو اگر ڈیٹیل میں جانا ہو تو پہلے سال کا سیرت کا درس آپ سنیں، میں بتایا تھا. اس نے ایک ہی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ بھی لفظ نکلے بس اس کا مذاق اڑانا ہے. آپ معراج سے آئے تو سب سے زیادہ معراج کے معجزے کا اس نے مذاق اڑایا. دن بدل جاتے ہیں، اس لیے زیادہ گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے، آدمی کو قابو میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات میں حیثیت میں رہنا چاہیے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. کہاں وہ دور اس بے بس یتیم کا اور کہاں یہ دور کے 10,000 کا لشکر اس کے اشارے پر مرنے مٹنے کو تیار ہے. دیکھ لو نا اللہ کیسے دن بدلتے ہیں. ہر حال میں آدمی کو یہ چمڑی میں رہنا چاہیے. کہاں لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو بھی بے قابو ہو جاتے ہیں، عہدہ آ جاتا ہے تو بھی بے قابو ہو جاتے ہیں، اور پریشان ہو جاتے ہیں تو بھی بے قابو. کتنی عورتیں ہیں مصیبتیں دیکھ کر کہتی ہیں اللہ کو ہم ہی ملے. نہ ان کو خوش رہنے کا سلیقہ ہے، نہ ان کو پریشانیاں جھیلنے کا سلیقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی ناراضگی مول لے کر یہ دونوں جہنم میں جائیں؟ حالانکہ یہ آپ کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، پھوپھی زاد اور چچا زاد بھائی بڑے قریبی ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. وہ دونوں ایمان لے کر آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن امیہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی کے پاس گئے، فرمایا میں نے ایمان تو لا لیا، بڑا شرمندہ ہوں، چاہتا ہوں کہ نبی میرے اوپر مہربان ہو جائیں، میری طرف ایک بار دیکھ لیں، کیا راستہ ہو سکتا ہے منانے کا؟ مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں مکے میں بہت مذاق اڑاتا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا تم ان کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت ہے وہ پڑھو. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا،
جب وہ مصر میں گئے اور اپنے بھائی کو جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا مصر کے حکومت کے تخت پر دیکھا، اس زمانے میں مصر ایسا تھا جیسے واشنگٹن ہے، پیرس ہے، تو کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ارے یوسف تو بڑا کامیاب ہو گیا، ہمارے مقابلے میں تیری بڑی حیثیت بڑھ گئی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم بڑے بدتمیز اور خطا کار تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ جب اس کو دہراتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے جو حضرت سیدنا یوسف نے فرمائے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی غم نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک کہ بات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے 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 ایک مقام پر پہنچے، مر الزہران، ایک وادی ہے، ایک پورا علاقہ ہے، مر الزہران کی ایک وادی ہے، وادی فاطمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو روزے سے تھے، اس وادی میں ایک پانی کا چشمہ ہے، قدید نام ہے اس چشمے کا، پتہ نہیں آپ کو کیا خیال آیا، آپ نے روزہ توڑ دیا، اس پانی کا جو چشمہ تھا اس کا پانی پیا، روزہ توڑ دیا۔ آپ کو دیکھ کر تمام ساتھیوں نے بھی روزہ توڑ دیا، سفر میں تھے تو روزہ توڑ دیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا یہاں خیمے لگا لو، پڑاؤ ڈال دو۔ اب 10,000 کا لشکر ہے، انہوں نے خیمے لگائے، مغرب کے بعد تک پورا لشکر ایک دم ڈسپلین طریقے سے خیمے لگا کر تیار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہے جلاؤ، کھانا پکاؤ اور یہاں کھانے کھاؤ، پتہ نہیں اللہ کا حکم کب آئے اور ہم کب مکہ جائیں، یہاں ہم کو ٹھہرنا ہے۔ رات کا وقت تھا، 10,000 صحابہ نے، روایتوں میں آتا ہے کہ 10,000 چولہے روشن کیے، کنفرم روایت ہے، 10,000 صحابہ نے 10,000 چولہے، اس میں چولہے بھی تھے، اور رات کے وقت عربوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ سڑکوں کے کنارے، وادیوں میں اور پہاڑوں میں آگ روشن کرتے ہیں تاکہ کوئی درندہ قریب آ کر نقصان نہ پہنچائے۔ تو 10,000 آگ کے الاؤ تھے، اس کی روشنی، اس کی بھاپ۔ اب یہ رات کا منظر ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک فکر ستا رہی ہے کہ یہ لشکر مکہ جائے گا تو پتہ نہیں کتنی تباہی مچے گی، اور حضرت عباس کو اپنے بچپن کے ساتھی یاد آ رہے ہیں، ہوتا ہے نا، تو حضرت عباس کو اپنا سارا بچپن یاد آ رہا ہے۔ سوچنے لگے کہ میں سب کو تو نہیں بچا سکتا لیکن کسی طرح ابو سفیان کو بچا لوں، میرا بڑا لنگوٹ کا یار ہے اور مجھ پر بڑے احسانات ہیں، پیسے بھی دیتا تھا، گھر بھی چلاتا تھا، دعوتیں بھی کرتا تھا، کپڑے بھی دیتا تھا، اتنے احسانات ہیں، دوستی ہے، اور سب سے بڑھ کر رشتہ داری بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ابو سفیان مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بہت عقل مند آدمی تھا۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ساری مکے کی سیاست، پولیٹکس ابو سفیان پر ٹکی ہوئی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو بچانے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے بھتیجے تیرا خچر چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ خچر کوئی معمولی نہیں تھا، ایسا جیسے ابھی کوئی کسی کے پاس میں کوئی بڑی کار ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خچروں میں سے سفید رنگ کا خچر منتخب کیا، اور اس ارادے سے نکلے کہ مکے کے قریب تیزی سے جاتا ہوں اور کوئی لکڑہارا یا کوئی مل جائے تو اس کو کہتا ہوں کہ جا کر مکے میں ابو سفیان سے کہو کہ مر الزہران آئے اور میری امان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے۔ اب وہ بات آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اس جنگ کے حملے کو راز رکھنا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چلے 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 تو آپ کے کان میں آواز پڑی ابو سفیان کی، بدیل کی اور حکیم ابن حزام کی۔ یہ تینوں یہ قافلہ دیکھنے کے واسطے آئے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محمد 10,000 کا لشکر لے کر مکہ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کون سا قافلہ ہے اتنا بڑا جس نے اتنی آگ روشن کیا ہے، اتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں؟ تو حکیم ابن حزام کہنے لگے یہ بنو خزاعہ کا تو نہیں لگتا، ان کی تو حالت ابھی مار کھا کے وہ چھل گئے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے جو جنگ ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ہو گیا کوئی بدو دیہاتی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگے۔ عباس نے جب یہ ابو سفیان کی آواز سنی تو چلائے
او ابو الفضل، ابو سفیان کا لقب ابو الفضل تھا، او ابو الفضل بچا لے اپنی جان کو، مکے والوں کو بچا لے، میری امان میں آ جا۔ تو ابو سفیان چونکا، کہنے لگے یہ عباس کی آواز کدھر سے آ رہی ہے اتنی رات کو؟ وہ تو بوڑھا آدمی اب تو سو گیا ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا کون؟ عباس۔ اچھا عباس، تو انہوں نے کہا جی عباس۔ کہنے لگے تم کہاں ہو؟ کہنے لگا میں ادھر ہوں۔ حضرت عباس اوپر تھے اور یہ وادی کے نیچے، تینوں ٹہل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے راستے سے آنے کے بجائے اوپر سے پھلانگ لگائی، ٹائم کم تھا نا، اور ابو سفیان سے فرمایا تیری جان اب نہیں بچ سکتی، صرف ایک راستہ ہے کہ میرے اس خچر پر سوار ہو جا اور تیزی کے ساتھ محمد کے پاس چل، میں تجھے امان دلاتا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں کو ابو سفیان نے روانہ کر دیا، بدیل کو بھی اور حکیم ابن حزام کو بھی، تم لوگ چلے جاؤ میں جاتا ہوں۔ ابو سفیان کو حضرت عباس نے خچر پر بٹھایا۔ یہ خچر کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بٹھایا اور یہ روانہ ہوئے۔ تو سفید خچر تھا۔ حضرت عباس کی چال دیکھیے آپ، کتنی بہترین تدبیر کی بچانے کے واسطے۔ خچر جب جا رہا ہے نا اندر، تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو لوگ کون جا رہے ہیں۔ تو دیکھنے والوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سفید خچر ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہی کوئی ہوگا۔ ہوتے 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 یہ دونوں پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر تو بڑی زیرک طبیعت کے آدمی تھے نا، ہر بات کی، ہر بال کی کھال نکالنا اور پھر اس کھال کے بال گننا، یہ حضرت عمر کا مزاج تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں آ رہے ہیں، خچر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن یہ ڈر ڈر کے جا رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو تھوڑے سہم رہے۔ تو یہ جتنا ڈرے اتنی تیزی سے حضرت عمر تیز بھاگے اور دیکھ کر کہنے لگے اچھا عباس، اچھا عباس ہیں، یہ پیچھے کون ہے؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر جان بوجھ کر ایسے زور سے پھینکی تاکہ ابو سفیان پر پردہ پڑ جائے۔ تو وہ چادر تو کیا پڑتی، اس کی چادر بھی اتر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اب ہتھیار ڈال کے آیا ہے، چاپلوسی کرنے آیا ہے، ابھی تیرا سر اڑاتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا میں ایمان والا ہوں اور میں نے اس کو امان دی ہے، اور اب ہمارا یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حل ہوگا۔ اب حضرت عمر دوڑنے لگے، کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دوڑ رہے، تو حضرت عباس نے بھی خچر کو تیزی سے دوڑایا، اور اتنی تیزی سے دوڑایا کہ یہ خچر سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں انٹر ہوئے، یعنی خچر سمیت، وہ بے قابو ہو گیا نا، تو خچر سمیت، اور ابو سفیان کو خچر سے اتارا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو امان دے دی ہے، آپ اس کو قتل مت کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک تو خچر اندر خیمے میں آ گیا، وہ منظر، اور عباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو قتل مت ہونے دیجیے، اس کی جان بچائیے، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے اس کو امان دی ہے، میرے بڑھاپے کی لاج رکھیے، رشتے کو دیکھیے۔ اس طرح کے الفاظ کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت عمر آ گئے، وہ بھی تو دوڑتے ہوئے آ رہے تھے نا، لیکن خچر کے مقابلے میں کم دوڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑا ظالم تھا، آپ کو یاد ہے اس نے احزاب میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، خندق میں کتنا نقصان پہنچایا، احد میں کتنے لوگوں کو قتل کیا، آپ کو سب یاد ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل خیمے میں رینگنے لگے، دور بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گھٹنے کے بل رینگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور چونکہ آپ کے چچا بھی تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک یہاں سینے سے لگا لیا۔ صحیح بخاری میں ملتا ہے، موجم طبرانی میں بھی ہے۔ کہنے لگے محمد میرے ماں باپ تجھ پر فدا، محمد میرے ماں باپ تجھ پر فدا، اس کو مت قتل ہونے دے۔ عمر جو کہتا ہے کہنے دے۔ آخر میں ایک جملہ فرمایا محمد قتل مت ہونے دینا، آج کی رات بس میری بات سن لے، کل سے تیری حکومت۔ خوشامد کی منانا شروع کیا نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے تیش میں آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آج اس کی بات مت سننا، آج اس کو میرے حوالے کرو۔ پھر حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پھر کیا فرمایا بھتیجے بس آج میری سن لے، اس کو قتل مت کر، یہ میرا بچپن کا ساتھی ہے اور ہمارے کام آئے گا، بہت اچھا آدمی ہے، غلطیاں ہو گئی تو نے سب کو معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دے، بس آج میری بات سن لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیا نصیب ہے۔ اتنی بات چلی چلی چلی، ادھر سے
حضرت عمر بول رہے ہیں، ادھر سے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو اپنے سینے سے لگا کے خوش آمدید کر رہے ہیں، ایسا بدن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بدن اقدس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں میں نے اب تک پڑھا، اور بھی کوئی ہوگا میں نہیں پڑھ سکا، یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے لگانا الگ، نبوت کے بعد اتنے بلند مقام پر پہنچنے کے بعد اپنی آغوش میں، اپنی باہوں میں لیا، خوش آمدید کی، تو عمر ابن خطاب قابو میں ہی نہیں آ رہے، اور منظر یہ بنا کہ یہ دونوں کی باتوں میں کہیں عمر ابو سفیان کی گردن نہ اڑا دے، عمر کا جلال تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، کیا تیرے قبیلے کا کوئی آدمی اس طرح گرفتار ہو کے آتا قبیلہ عدی کا، تو کیا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا؟ کچھ تو پاس و لحاظ کر، کچھ تو خیال کر، اور جب نبی خاموش ہے تو کیوں بول رہا ہے؟ جب یہ کہا نا تو حضرت عمر سہم گئے، پھر خاموش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس اس کو لے جاؤ، کل صبح تک اس کو امان ہے، کل صبح اس کو میرے پاس لانا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے گئے ابو سفیان کو اپنے خیمے میں، رات بھر سلایا، صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر سے پہلے پہنچ گئے، چونکہ رات بھر کی گارنٹی تھی نا، رات بھر کی ذمہ داری تھی نا، صبح ہوتے ہی عمر سے پہلے پہنچ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی فیصلہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، او ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا تجھے اب بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اگر کوئی معبود ہوتا تو اب وہ ضرور تیری مدد کرتا، اب تو اتنا بے بس ہو گیا اور آج اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا، اب بھی تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میں نے تیرے جیسا مہربان، تیرے جیسا رحم کرنے والا، تیرے جیسا بردبار، تیرے جیسا ٹھنڈا دل آدمی نہیں دیکھا۔ کیا تیرا جگر ہے، کیا تیرا دل ہے، کیا تیرا ظرف ہے، کیا تو مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ کو ایک مانتے ہو، مجھے رسول مانتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، یہ تو سب باتیں ٹھیک ہے لیکن ایک سوال ہے۔ کیا کہنے لگے؟ یہ تو سب باتیں ٹھیک ہے لیکن ایک سوال ہے۔ اور وہ سوال پوچھنے کے چکر میں نا حضرت عباس نے ایسا سر گھما کر دیکھا تو ادھر سے عمر آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے، سوال بعد میں پوچھنا، کلمہ پڑھ، ادھر سے عمر آ رہا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ اللہ ہم کو ان سے جنت میں ملائے، بڑے بہت لوگ، کیا داستان ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابو رضی اللہ عنہ ہو گئے، انہوں نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔